سوچئے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں خلا میں موجود سیٹلائٹ زمین کے کسی بھی کونے میں گری ہوئی ایک چھوٹی سی ڈیوائس کو چند سیکنڈز میں ٹریک کر لیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب ہماری ٹیکنالوجی اتنی آگے ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی دنیا میں ایک جیتا جاگتا انسان جب زمین پر کھینچی ایک لکیر کے پار قدم رکھتا ہے تو وہ سالوں کے لیے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہ ہو۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا تضاد ہے۔ ہم نے مشینوں کو ٹریک کرنے کا نظام تو بنا لیا ہے، لیکن ہمارے جو جغرافیائی اور سیاسی نظام ہیں وہ آج بھی انسانی جان کے حوالے سے اتنے ہی پیچیدہ اور بے حس ہیں۔ صحیح۔ کوئی ٹیکنالوجی، کوئی سفارت کاری اسے ڈھونڈ کر اس کے گھر والوں کو یہ تک نہیں بتا پاتی کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جی، جب ان لکیروں کی بات آتی ہے تو انسانیت اکثر پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور آج کے اس عمیق مطالعے میں ہم اسی زمینی حقیقت کو بہت باریک بینی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے کوٹلی کی آواز نامی پلیٹ فارم کی ایک دستاویزی رپورٹ ہے جسے انضمام چودھری نے مرتب کیا ہے۔ اچھا جی، اور یہ کہانی آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل نکیال کے ایک چھوٹے سے گاؤں بوہیل کے ایک انتہائی غریب خاندان کی ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد قطعی طور پر کوئی سیاسی بحث چھیڑنا یا طرفداری کرنا نہیں ہے۔ بالکل۔ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک عام دہاڑی دار مزدور خاندان ان بین الاقوامی سرحدوں اور سفارتی پیچیدگیوں میں پھنس جاتا ہے۔ تو چلیے اس واقعے کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ تو رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ سال 2020 کا ہے۔ اس خاندان کا سب سے بڑا بیٹا فریاد حسین، جس کی عمر کوئی 20 سے 22 سال کے لگ بھگ تھی، وہ ایک دہاڑی دار مزدور تھا۔ اوہ اچھا۔ جی، اور وہ دن اس خاندان کے لیے بڑی خوشی کا دن تھا کیونکہ فریاد کی بہن کی شادی تھی، ڈولی، اور رخصتی کا وقت تھا۔ لیکن مبینہ طور پر فریاد کی ذہنی حالت کچھ عرصے سے غیر مستقم تھی۔ صحیح۔ اور شادی کی اس گہما گہمی اور دباؤ کے دوران وہ کسی طرح گھر سے نکلا اور اپنی ذہنی کیفیت کے باعث اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ غلطی سے لائن آف کنٹرول عبور کر گیا ہے۔ ہاں، مجھے یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا ہے۔ یہ صورتحال سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مطلب ایک طرف گھر میں شامیانے لگے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، رخصتی کا جذباتی ماحول ہے، اور دوسری طرف ایک فرد جس کا ذہن اس وقت حقیقت کے ساتھ پوری طرح جڑا ہوا نہیں ہے، وہ ایک ایسی طرف چل پڑتا ہے جہاں موت اور زندگی کا فیصلہ ایک لکیر پر ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی ہائی وے پر چل رہے ہوں جہاں گاڑیاں پوری رفتار سے آ رہی ہیں، لیکن آپ کو وہ گاڑیاں نظر ہی نہ آ رہی ہوں۔ فریاد کو وہ خطرہ، وہ خاردار تاریں محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے بالکل درست خاکہ کھینچا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپی اور توجہ طلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ جغرافیائی سرحدیں اور وہاں کھڑے سیکیورٹی کے نظام انسانی کمزوریوں کو سکین نہیں کر سکتے۔ واقعی ان سرحدوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لکیر پار کرنے والا کوئی پیشہ ور جاسوس ہے یا پھر محض ایک دہاڑی دار مزدور جس کا ذہن اس وقت اس کے اپنے قابو میں نہیں ہے۔ بالکل، نظام تو صرف خلاف ورزی دیکھتا ہے۔ جی، وہ یہ تفریق کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ ارادتاً ہوا ہے یا ذہنی بیماری کا نتیجہ ہے۔ فریاد کا ذہن بھٹک رہا تھا اور وہ چلتے چلتے ان حساس لکیروں کے پار چلا گیا۔ اور اگلی صبح اس گھر کی خوشیاں ایک نہ ختم ہونے والے خوفناک خواب میں بدل گئیں۔ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ اگلے دن خاندان کو انڈین میڈیا سے یہ خبر ملتی ہے کہ ان کا بیٹا مینڈھر پولیس کی حراست میں ہے۔ اوہو، ذرا اس خاندان کی اذیت کا اندازہ لگائیے۔ بالکل، رات بھر وہ کھیتوں میں، خائیوں میں بچے کو ڈھونڈتے رہے ہوں گے، اور تکلیف دہ حصہ صرف یہ نہیں ہے۔ اصل اذیت یہ ہے کہ اس دن کے بعد سے کئی سال گزر جانے کے باوجود ان کا فریاد سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ نہیں، انہیں آج تک یہ نہیں معلوم کہ وہ کس حال میں ہے یا وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، نفسیات کی دنیا میں اس کیفیت کو ایمبیگوس لاس یعنی مبہم نقصان کہا جاتا ہے، اور یہ انسانی ذہن کے لیے برداشت کرنے والی سب سے مشکل چیز ہے۔ مطلب کیونکہ کوئی حتمی نتیجہ نہیں پتا ہوتا نا۔ بالکل، جب کسی کی موت کی حتمی خبر مل جاتی ہے تو دکھ شدید ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ماتم مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مبہم نقصان میں کوئی حتمی پن نہیں ہوتا۔ اس میں روز صبح ایک امید جاگتی ہے کہ شاید کوئی خبر آ جائے، اور روز رات کو وہ امید دم توڑ دیتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کو معذور کر کے رکھ دیتی ہے، اور خاص طور پر ایک مزدور خاندان کے لیے
تو ان کی معاشی زندگی بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے میں ایک عام مزدور آدمی کرے تو کیا کرے؟ ایک باپ جو شاید سارا دن پتھر توڑ کر مزدوری کرتا ہے، وہ دو ایٹمی طاقتوں کی بیوروکریسی سے کیسے لڑے گا؟ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے بیوروکریسی کی بھول بھلیاں شروع ہوتی ہیں۔ رپورٹ میں فریاد کے والد نثار بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ نکیال کے ایک پسماندہ گاؤں سے بار بار اسلام آباد کے مہنگے سفر کرتے رہے۔ انہوں نے تمام متعلقہ دفتروں میں درخواستیں جمع کروائیں، چیف سیکرٹری سے لے کر وزیر خارجہ تک کی سطح تک رسائی کی کوشش کی، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ کوئی جواب نہیں ملا؟ کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا، کوئی ایسا افسر نہیں ملا جو انہیں بتا سکے کہ ان کی درخواست اس وقت کس مرحلے میں ہے۔ دفتروں کے بس چکر ہی لگتے رہے۔ نثار کی یہ ساری بھاگ دوڑ سن کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی ایسے پوسٹ باکس میں اپنی التجائیں ڈال رہے ہوں جس کا پیندہ ہی نہ ہو۔ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر سفر کا خرچہ اٹھاتے ہیں، لیکن نظام ان کاغذوں کو ہضم کر جاتا ہے اور کوئی آواز نہیں آتی۔ خیر، اگر ہم اس واقعے کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہمیں وہ میکینزم سمجھ آئے گا جس کی وجہ سے یہ فائلیں اس طرح غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ کیسے؟ جب دو ممالک کے درمیان تعلقات پیچیدہ اور طویل مدتی تناؤ کا شکار ہوں تو ایک عام شہری کا مسئلہ انتہائی نچلی سطح کی ترجیح بن جاتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ بلکہ ہر درخواست کو سینکڑوں سیکیورٹی کلیئرنسز، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے رپورٹس اور وزارتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور پھر یہی عمل سرحد کے اس پار بھی دہرایا جاتا ہے۔ اس طویل سرخ فیتے یعنی ریڈ ٹیپ کے درمیان ایک غریب خاندان کی فائل کہیں گرد میں دب جاتی ہے۔ اگر یہ نظام واقعی اتنا ہی اندھا اور سست ہے تو یہاں یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ اسی رپورٹ میں ایک عجیب تضاد موجود ہے۔ جی وہ کیا؟ رپورٹر نے فراہم کردہ معلومات میں بتایا ہے کہ اس سے پہلے نکیالی ہی کی ایک اور خاتون کا کیس بھی سامنے آیا تھا۔ ان کی ذہنی حالت بھی فریاد کی طرح خراب تھی اور وہ بھی بالکل اسی طرح غلطی سے کنٹرول لائن کراس کر گئی تھیں۔ جی بالکل۔ لیکن حیران کن طور پر انہیں کچھ ہی عرصے کے بعد کامیابی کے ساتھ واپس گھر بھیج دیا گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ ایک ہی علاقہ، ایک ہی طرح کی ذہنی حالت، لیکن نتائج میں زمین آسمان کا فرق۔ خاتون واپس آ گئیں اور نوجوان لاپتہ ہے۔ مجھے یہاں اس نظام کی کارکردگی پر شدید اعتراض ہے۔ اگر اسی علاقے کی ایک خاتون کی واپسی کی مثال موجود ہے تو فریاد کی واپسی میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے پاس جدید تفتیشی طریقے نہیں ہیں جن سے وہ جان سکیں کہ سامنے بیٹھا شخص جاسوس ہے یا محض ذہنی بیمار مزدور؟ دیکھیں، آپ کا اعتراض بالکل بجا ہے اور یہ سوال خامیوں کو بے نقاب کرتا ہے، لیکن ہمیں سیکیورٹی اداروں کے روایتی نفسیات اور طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا۔ ان اداروں کے ایک چیز ہوتی ہے جسے تھریٹ پروفائلنگ کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پروفائلنگ کیسے کام کرتی ہے؟ جب کوئی شخص سرحد پار کرتا ہے تو اسے ایک مخصوص سانچے میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ ایک 20-22 سال کا نوجوان مرد سیکیورٹی فورسز کی نظر میں ایک عسکریت پسند یا جاسوس کے پروفائل میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ یعنی نوجوان مرد ہونے کی وجہ سے شکوک و شبہات زیادہ ہیں۔ بالکل۔ ان کے الرٹ سسٹمز ایک نوجوان مرد کو دیکھ کر زیادہ تیزی سے بچتے ہیں۔ دوسری طرف ایک خاتون، خصوصاً اگر اس کی ذہنی حالت خراب ہو تو وہ ان کے ہائی رسک پروفائل میں اس طرح فٹ نہیں بیٹھتی، جس کی وجہ سے اس کے کیس کو جلدی اور انسانی ہمدردی کے زاویے سے نپٹا دیا گیا۔ میرا مطلب ہے پروفائلنگ اپنی جگہ، لیکن تفتیش کا کوئی تو وقت مقرر ہونا چاہیے نا۔ خاندان تو خود قسمیں کھا رہا ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ تفتیش کر لیں۔ اس بوڑھی ماں کی التجا تو سنیں جو کیمرے کے سامنے رو رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ کوئی سیاسی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قوانین توڑ دیے جائیں۔ ان کا مطالبہ بہت سادہ ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ان کی التجا صرف اتنی ہے کہ تفتیش مکمل کی جائے اور اگر کوئی جرم ثابت نہیں ہوتا تو ایک بیمار انسان کو واپس کیا جائے۔ سورس میٹیریل میں اس خاندان کی بے بسی دراصل اس پوری رپورٹ کی روح ہے۔ یہ محض ایک التجا نہیں ہے، یہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی یاد دہانی ہے۔ واقعی جب ہم اس ماں کو سنتے ہیں جو بتاتی ہے کہ کیسے ایک ہی دن میں اس نے بیٹی کو ڈولی میں رخصت کیا اور اسی دن اس کا بیٹا تاریخ خلا میں کھو گیا، تو یہ کسی بھی باضمیر انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ریاستیں شہریوں کی حفاظت کے لیے بنتی ہیں۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس سے کوئی غیر ارادی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا کیس فوری طور پر میڈیکل بورڈز کے سپرد ہونا چاہیے، نہ کہ اسے سالوں نامعلوم قید خانوں میں ڈال دیا جائے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔
ہم نے اعداد و شمار اور بیوروکریسی پر تو بحث کر لی، لیکن اس سب کے پیچھے جو انسانی چہرے ہیں ان کا کیا؟ جی، جب دنیا کی بڑی طاقتیں اور سرحدیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس کی سب سے بھاری قیمت وہ عام، غریب اور کمزور لوگ چکاتے ہیں جو ان لکیروں کے سائے میں رہتے ہیں۔ ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے۔ بڑی سیاسی اور سفارتی شطرنج کی بساط پر فریاد جیسے لوگ کوئی مہرے بھی نہیں ہوتے، وہ محض بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ ان کی کوئی آواز نہیں ہوتی جو ایوانوں تک پہنچ سکے، اور اسی لیے ان دستاویزی رپورٹس کے ذریعے ان کی بات سامنے لانا ضروری ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسے خیال کی طرف جاؤں گی جو شاید مستقبل کے لیے کوئی راستہ دکھا سکے۔ جی بتائیے۔ آج کے اس جدید دور میں جہاں ہم جنگوں کے لیے جنیوا کنونشنز بناتے ہیں، تو پھر کیا عالمی سطح پر ذہنی معذور افراد کے لیے سرحدوں کے قوانین میں کوئی ایسی انسانی شک نہیں ہونی چاہیے جو سیاسی تنازعات سے بالاتر ہو؟ یہ ایک انتہائی ضروری سوال ہے جو عالمی قانون سازوں کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ مطلب ایک ایسا ریپڈ رسپانس میکینزم کیوں نہیں بنایا جا سکتا جہاں اگر کوئی ذہنی صحت کے مسائل کا شکار فرد غلطی سے بارڈر کراس کر لے تو ریڈ کراس جیسے غیر جانبدار ادارے فوری مداخلت کر سکیں، تاکہ ایک انسان کی ذہنی بیماری کی سزا اس کے پورے خاندان کو عمر بھر کے عذاب کی صورت میں نہ ملے؟ بالکل، جب تک ہمارے بین الاقوامی نظام اور سرحدی پروٹوکولز میں اتنی لچک اور انسانیت نہیں ہوگی کہ وہ ایک مجبور انسان کو پہچان سکیں، تب تک ہماری کوئی بھی تکنیکی اور قانونی ترقی نامکمل ہی رہے گی۔ صحیح کہا آپ نے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہم اپنے اس عمیق مطالعے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے حقائق کا ایک نیا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا پہلو سامنے آیا ہوگا۔ اس نشست کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔